بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے گھر سے نکلنے کی دعا۔ گھر سے نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے اندر بھی ایک جملہ آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے دو منشا ہیں، ایک منشا تو وہی ہے جس کا بیان چل رہا ہے، یعنی ہر مسلمان کو اس جیسا مزاج بنا لینا چاہیے، اور دوسرا مقصد ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی اور گھر کی حفاظت۔ گھر سے نکلتے وقت جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو گھر سے نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی مدد سے، اللہ کی حفاظت سے میں نکل رہا ہوں۔ اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، حادثات سے بچنے کی اور صحیح سالم واپس آنے کی میرے اندر نہ تو طاقت ہے اور نہ قوت، اگر اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہو، اللہ میری حفاظت نہ فرمائے۔ تو یہ کہہ کر وہ گھر سے نکلتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو عام مفہوم ہے اور خاص موقع پر اس کا خاص مفہوم ہو جاتا۔ عام مفہوم تو وہی ہے کہ کسی چیز سے بچنے کی اور کسی کام کو کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ اس کا عام مفہوم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عام مفہوم ہوگا کسی کام سے بچنے کی اور کسی کام کو کرنے کی میرے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے اللہ کی مدد کے بغیر۔ اور جب اس کو خاص موقع پر بولا جائے گا تو وہاں خاص معنی مراد ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر اذان کے جواب کے اندر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے لگے تو وہاں پر مطلب ہوگا گناہوں سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی، نیک کام کرنے کی میرے اندر نہ تو طاقت ہے نہ قوت، اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے۔ اور جب آپ گھر سے نکلتے وقت یہ جملہ بولیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے معنی ہوں گے کہ الہ العالمین، اب میں گھر سے نکل رہا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ راستے کے اندر آنے والے خطرات سے، حوادثات سے میں بچ جاؤں اور بالکل صحیح سالم جیسے گیا تھا ویسے ہی اپنے گھر واپس آ جاؤں، اس کے اندر میری طاقت اور قوت نہیں ہے اگر آپ کی حفاظت اور آپ کی مدد میرے شامل حال نہ ہو۔ تو یہ پڑھ کر وہ نکلتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ کر وہ نکلے تو یہ وعدہ ہے کہ جس طریقے پر صحیح سالم گیا تھا اسی طریقے پر وہ صحیح سالم واپس آئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں کیا کیا خطرات رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اندیشے رہتے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے صرف ایک دعا بتلائی ہے، ایک دعا نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد دعائیں ہیں۔ اس موقع کے لیے پیغمبر کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے تھے ان کو الفاظ میں ظاہر کرتے تھے۔ مثلاً افطار کے لیے تو ہماری ایک ہی دعا یاد ہے، ہم وہی پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی یہی دعا پڑھی ہو، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی اسی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ افطار کے وقت یہ دعا بھی پڑھتے تھے، ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس اور بھوک ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ثواب بھی ثابت ہو چکا۔
یعنی پیغمبر کی نگاہ بہت زیادہ گہری تھی. پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ روزے رکھنے کی بنا پر جو کچھ اثرات پیدا ہو گئے تھے، یعنی پیاس کا لگنا، رگوں کا خشک ہونا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور پانی سے ہم نے افطار کر لیا، اور پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پیاس کو اس نے ختم کر دیا، یہ صلاحیت خدا نے رکھی اور رگوں کو تر کر دیا. تو جس ذات نے پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھی تو روزے کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. جب پانی کی صلاحیتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ہمیں روزے کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا. تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ذہب الظماء وابتلت العروق، کہ پیاس بجھ چکی ہے، پیاس ختم ہو چکی ہے، رگیں تر ہو گئی اور ثواب ثابت ہو چکا ہے، وثبت الاجر انشاءاللہ. اسی طریقے پر گھر سے نکلتے وقت ایک ہی دعا نہیں ہے، یہ تو عام دعا ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد میں ایک انسان کے اندر جو خطرات ہوتے ہیں تو پیغمبر کی دوسری دعا کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ گھر سے نکلتے وقت یہ الفاظ بولتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا محسوس کرتے تھے. آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو کبھی کبھی یہ الفاظ بولتے تھے کہ الہ العالمین، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں راستے سے بھٹک جاؤں یا مجھے کوئی راستے سے بھٹکا دے. آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی جس کے گلیوں سے لوگ پیغمبر واقف، بھٹکنے کا دور دور تک امکان نہیں ہے، اور پھر بھی آپ یہ فرما رہے کہ الہ العالمین، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ راستے سے بھٹک جاؤں یا کوئی مجھے بھٹکا دے. اور اب تو شہروں کی اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے کہ وہاں کے شہر کا رہنے والا خود بھٹک سکتا ہے. یعنی جام کی بنا پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ شارٹ کٹ راستے سے چل دو، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں نکل رہا ہے. تو بھٹکنے کے زبردست امکان ہو گئے، اور تب بھی ہم خدا سے دعا کر کر نہیں چلتے. اور پیغمبر کے زمانے میں تو امکان 1% تھا. تو پہلے آپ فرماتے تھے کہ الہ العالمین، میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ راستے سے بھٹک جاؤں یا کوئی مجھے بھٹکا دے. اور دوسرا جملہ آپ بولتے تھے کہ میں راستے سے پھسل جاؤں یا کوئی مجھے پھسلا دے. یہ بھی امکان رہتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے پھسل جائے یا کوئی دوسرے کی غلطی سے کی بنا پر گر پڑے، تو اس سے بھی پناہ چاہتے تھے. اور تیسرا جملہ آپ یہ بولتے تھے کہ الہ العالمین، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. یعنی دونوں باتیں ارشاد فرماتے. کتنی کام کی بات، گھر سے نکلنے کے بعد میں آدمی کسی سے بات چیت کرتا ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہے، ایسا امکان ہے کہ وہ یا تو خود کسی دوسرے پر ظلم کرے گا یا اس پر کوئی ظلم کرے گا. جیسے کہ موجودہ زمانے کے اندر اس کا امکان ہے کہ پولیس پکڑ سکتی ہے، چیک کر سکتی ہے اور وہ زیادتی کر سکتی ہے. تو ہمیں اس موقع پر بدرجہ اولا دعا کر کے چلنی چاہیے. اور آخری الفاظ یہ بولتے تھے آپ کہ الہ العالمین، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جہالت اور نادانی کی باتیں کروں، یہاں سے نکلنے کے بعد میں جہالت اور نادانی کی باتیں کروں یا کوئی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرے. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر گھر سے نکلنے کے بعد میں جن خطرات کو محسوس کرتے تھے وہ اپنی زبان سے خدا کے سامنے عرض کرتے تھے کہ مجھے یہ خطرات ہیں، ان سے میری حفاظت فرما لے. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ راستے سے بھٹک جائے یا کوئی مجھ کو بھٹکا دے. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ راستے کے اندر پھسل جاؤں یا کوئی مجھے پھسلا دے. اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے یا میں کسی کے اوپر ظلم کروں. اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نادانی یا جہالت کی باتیں کرے یا میں دوسروں کے ساتھ نادانی اور جہالت کی باتیں کروں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہوتے تھے، اور جو خطرات ہیں ان کی اس سے بہتر نمائندگی نہیں ہو سکتی. اور اس زمانے کے اندر تو 1% بھی یہ خطرات نہیں تھے. جن خطروں کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے وہ تو موجودہ زمانے کے اندر 1000 گنا بڑھ گئے ہیں. تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بھی ان جذبات اور خیالات کو لے کر گھر سے نکلیں، اور خاص طور پر یہ کلمہ ضرور پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر پیغمبر کی اور دعائیں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا.
پیغمبر کی ایک دعا یہ ہے کہ الہ العالمین میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ راستے میں چلتے ہوئے میرے اوپر کوئی دیوار گر جائے، یا کوئی ملبہ میرے اوپر گر جائے، یا کوئی درخت میرے اوپر گر جائے۔ اور اس زمانے کے اندر مدینہ میں 1-2 منزلہ مکان جو بہت ہی کم تھا، اکثر 1 منزلہ مکان تھا، گرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ الہ العالمین میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں اونچی جگہ چڑھوں اور اس پر گر جاؤں۔ اور تیسری دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات بنے کہ آگ لگے کہیں سے اور میں اس میں جل کر مر جاؤں، یا میں ڈوب کر مر جاؤں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس قسم کی دعا آپ کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے یہ دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد، جب کوئی انسان یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت گھر سے کوئی نکلا اور اس نے یہ کلمہ پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ نے فوراً سن لیا۔ اللہ جواب بھی دیتا ہے، فرشتہ جواب دیتا ہے فوراً اس کا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب کوئی اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ یک طرفہ معاملہ، یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس کا ضرور جواب دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جواب دیتا ہے۔ فرشتہ پہلا کلمہ کہتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی۔ جس نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی۔ ہدایت دے دی گئی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پرماننٹ ہمیشہ کے لیے تو ہدایت یافتہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے، ہدایت کے معنی گائیڈ کرنے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے کے اندر، ہر مقام کے لیے اور ہر موڑ کے لیے شریعت نے کچھ نہ کچھ رہنمائی دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا۔ یعنی گھر سے نکلتے وقت ہمیں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اس سلسلے میں تمہیں ہدایت دے دی گئی، تم نے بالکل صحیح ابتدا کی۔ پہلا جملہ فرشتہ یہ بولتا کہ جو گھر سے نکلتے وقت ہدایت کے اعتبار سے تمہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ بالکل تم نے صحیح کیا کہ تمہیں ہدایت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا جملہ بولتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اور تیسرا جملہ بولتا ہے کہ ہر قسم کے شر و فتن سے تمہاری حفاظت کر دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ 3 جملے فرشتے بولتا ہے، تمہیں صحیح رہنمائی کی گئی، تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہر قسم کے شر و فتن سے تمہاری حفاظت کر دی گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت باہر نکلنے کے بعد میں جو لڑائی جھگڑے، بدتمیزی، گالی گلوچ اور ایکسیڈنٹ وغیرہ، یہ وہی شیطان کراتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہی معاملے کو الجھاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد میں اس کا وہ شیطان جو اس وقت ہر وقت ساتھ رہتا ہے، جو اسے بدی پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، وہ اس سے بالکل علیحدہ ہو جاتا۔ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ رہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آئے۔ وہ شیطان اس سے علیحدہ، جب وہ شیطان علیحدہ ہو گیا تو نہ تو راستے کے اندر جھگڑا ہونے کا، نہ کوئی خوشگوار واقعہ پیش آنے کا۔ پھر دوسرا شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے چنگل سے کیسے نکل گیا، کیونکہ آپس میں شیطان بھی تو بات چیت کرتے ہیں، اس شکار کو تو نے کیسے چھوڑ دیا۔ تو وہ اس کا شیطان بولتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وہ کر لیا، ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا، اپنے آپ کو خدا کی حفاظت میں دے دیا، اب ہمارے اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہونے کا۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد میں جس طریقے پر آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، جس طریقے پر، جس حالت کے ساتھ وہ جائے گا اسی حالت کے اندر وہ لوٹ کر آئے گا۔ یہ دعا پڑھنے کی مثال ایسی ہے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی قیمتی سامان بازار کے اندر بائک ہے اور دوسرا قیمتی سامان ہے، آپ کسی دکاندار کو یہ کہہ کر جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، اس کا دھیان رکھنا، تو چاہے وہ جانتا ہو نہ جانتا ہو بہت زیادہ چوکنا ہو جائے گا اور آپ کے آنے تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایسا ہم نے نہیں سنا کہ کوئی آدمی کہہ گیا ہو کہ بھائی اس کا دھیان رکھنا اور وہ چیز چوری ہو گئی ہو، ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ جب اجنبی آدمی کو آپ ذمہ داری ڈال کر جاتے ہو کہ اس کا دھیان رکھنا اور وہ چوکنا ہو کر اس کا دھیان رکھتا ہے، تو اگر آپ نکلتے وقت خدا سے یہ کہہ کر جاؤ کہ خدا میری بھی اور گھر والوں کی بھی حفاظت کرنا، تو خدا کیوں نہیں حفاظت کرنے کا؟ خدا اس کے آنے تک اسی طریقے پر حفاظت کرے گا۔ گھر کے اندر غائبانہ کے اندر ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آ سکتا، راستے کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آ سکتی۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اسے واپس لاتا ہے، لیکن ہم اس دعا سے، ان جذبات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ نکلتے وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور بس جہاں یہ لفظ آتا ہے کہ گھر سے نکلنے کی دعا، تو آدمی سے بہت ہلکے انداز میں لیتا، یہ سمجھتا ہے یہ تو سنت ہے، اگر عمل کر لیا ثواب ملے گا، نہ کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسنون دعاؤں کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بلا شبہ وہ مسنون دعائیں ہیں، لیکن ایک اعتبار سے وہ روحانی بیماریوں کا مسنون علاج ہے۔ مسنون دعائیں در حقیقت روحانی امراض کا، روحانی پریشانیوں کا مسنون علاج ہے۔ انہیں علاج کے طور پر استعمال کریں، نہ کہ ثواب کے طور پر۔ ثواب تو ملے گا، لیکن اگر آپ علاج کے طور پر، مثلا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی کو گھر سے نکلتے وقت ٹینشن ہوتی ہے، میرا آگے چل کر کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا، اسے علاج کے طور پر استعمال کریں۔ اگر ہم تمام مسنون دعاؤں کو، جن جن موقعوں پر وہ دعائیں بتلائی گئی ہیں، روحانی علاج کے طور پر استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تعویذ گنڈوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جب ہم مسنون دعاؤں کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کسی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ حفاظت کا کوئی تعویذ دے دیجیے، میری گھر والوں کی حفاظت کا کوئی تعویذ دے دیجیے۔ بھلا وہ تعویذ کیا حفاظت کرے گا؟ جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے محفوظ ہونے کا، اس کو تو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اور انسانی طریقہ اپنا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر سے نکلتے وقت کسی غریب کو پیسے دے دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری بھی اور بیوی بچوں کی بھی حفاظت ہو گئی۔ وہ شریعت نے نہیں بدلا۔ صدقہ دینا بلا شبہ افضل ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، لیکن شریعت نے وہ حفاظت کا علاج نہیں بتلایا کہ آپ اس گولے کو استعمال کر رہے ہو۔ حفاظت کا علاج تو اسی طریقے پر بتلایا ہے جس کا ہم نے بیان کر دیا کہ نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، گھر سے نکلنے کے بعد میں صدقہ کر دینا، یہ خود اس کا اپنا طریقہ ہوگا۔ شریعت نے حفاظت کا طریقہ نہیں بتلایا۔ صدقے کے فضائل بالکل علیحدہ آتے ہیں، تو ہمیں اپنا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ شریعت نے جو حفاظت کا طریقہ بتلایا ہے ہمیں وہی استعمال کرنا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مسنون دعائیں یہ روحانی بیماریوں کے لیے، روحانی پریشانیوں کے لیے مسنون علاج ہیں۔ ان کو دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور تب فائدہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا فائدہ ہو۔ اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں اگر غیر محفوظ ہونے کا خطرہ ہے تو آپ جب بھی نکلیں گھر سے، یہ نہیں کہ کام پہ جا رہے تو تب پڑھیں، یہ عادت بنا لیں۔ اگر صبح سے شام تک 100 مرتبہ بھی گھر سے نکلنا پڑے تو ہر مرتبہ زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے، چاہے وہ ڈیوٹی کے اندر جا رہے ہو، حتیٰ کہ اگر سودا لینے جا رہے ہو یا 2-3 مکان چھوڑ کر کس سے ملنے جا رہے ہیں، تو تب بھی جتنی مرتبہ بھی گھر سے نکلیں اتنی مرتبہ یہ الفاظ
زبان پر آنے چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر جب گھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی دعا بتلائی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ یا جب آپ واپس آتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد میں یہ پڑھتے تھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ ہم اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے، اللہ کی حفاظت سے نکلے تھے، اور دوبارہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی حفاظت میں ہی ہم واپس آئے ہیں، اور ہم نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ اگر عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو آدمی اردو زبان ہی کے اندر کہہ لے۔ جب واپس آئے، صحیح سالم واپس آئے، تو اس کے بعد میں یہی الفاظ بول دے کہ اللہ آپ کی حفاظت میں صحیح سالم گئے ادھر، صحیح سالم واپس آئے۔ یہ آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، ہم نے آپ پر بہت بڑا بھروسہ کیا۔ تو یہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے اور واپس آتے وقت کی دعا ہے۔ یہ دعائیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو خدا کے اوپر ڈال، اپنی کمزوری کا احساس کریں کہ ہمارے اندر نہ تو طاقت ہے نہ قوت۔ تو آج سے یہ نکلتے وقت معمول بنا لیں کہ یہ دعا پڑھیں، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔